دیکھیں اب یہ جو 9 مئی کے جتنے بھی ٹرائل ہیں 4 مہینے کے اندر ان کے آنے ہیں فیصلے، ٹھیک ہے۔ اب 4 مہینے کے اندر جو لگ رہا ہے جس طریقے سے یہ گواہان پیش کیے گئے ہیں اور جس طریقے سے یہ گواہان بے نقاب ہوئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ معاملہ پیچیدہ ہو جائے گا، کیونکہ ایسے گواہان اگر سرکار کے گواہان ہوں، کوئی ایویڈنس بھی نہ ہو اس گواہ کا کہ وہ موقع پہ موجود تھا، اور پھر وہ سرکاری گواہ مکمل طور پہ حلف بھی نہ اٹھا رہا ہو گواہی کا، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کیس میں اب باقی کچھ رہ گیا ہے۔ جب سازش ہی نہیں رہی تو جو وہاں سے لوگ پکڑے گئے ہیں یا دوسرے جو لیڈران ہیں ان لوگوں کو کیسے آپ نے سزائیں سنا دیں، کیونکہ ان کے اوپر بھی یہ الزام تھا نا کہ ایک سازش کے تحت حملہ کیا گیا اور وہ سارا کچھ، لیکن جو مین مرکزی ملزم تھے جن پہ سازش کا الزام تھا، اگر وہی ثابت نہیں ہوگا تو 9 مئی کے بیانیہ کہاں جائے گا؟ پھر آپ اندازہ کریں، سرکار کو شاید یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کے گواہ کی کیا حالت ہے، اس لیے انہوں نے دوسری طرف لگا دیا میڈیا کو بھی، عدالتوں کو بھی، کہ دیکھیے پولی گرافک ٹیسٹ، جب آپ کے گواہ اتنے مضبوط ہیں، آپ کے ثبوت اتنے مضبوط ہیں، تو آپ کو پولی گرافک ٹیسٹ کرانے کی کیوں ضرورت پڑی ہے؟ اس کا مطلب سرکار کو پتہ ہے کہ ان کا کیس کمزور ہے، اور پولی گرافک ٹیسٹ میں جو ہے وہ ایک میڈیا اسپیکٹیکل بنائے جا رہے ہیں، رپورٹ جو مرضی لکھ دیں، ڈاکٹر اپنے ہیں۔ اچھا مزے کی بات، پولی گرافک کی تو وہ ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہے ایز ایویڈنس، ایویڈنس بھی نہیں ہے، اور پھر وہ بغیر ملزم کی مرضی کے آپ کروا بھی نہیں سکتے۔